بات کریں گے امتحانات کی منسوخی۔ طلبہ کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے کے لیے پالیسی جاری کر دی گئی۔ 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات میں شرکت کرنے والے تمام طلبہ کو پاس کر دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے طلبہ کی پروموشن کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی۔ طلبہ کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ پنجاب میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا رزلٹ جاری ہوگا۔ 12ویں کے بچوں کو 11ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر پروموٹ کیا جائے گا۔ 12ویں کے بچوں کو 3% اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کو بلا تخصیص پاس کیا جائے گا، جو اگلے سال 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات دیں گے۔ 40% مضامین میں فیل بچوں کو گریس مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا۔ 12ویں کے کمپوزٹ امتحانات نمبروں میں بہتری اور 40% سے زائد امتحانات میں فیل ہونے والے اور اضافی مضامین والے طلبہ کے لیے ستمبر یا نومبر میں امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ عملی امتحانات کے آدھے نمبر تمام طلبہ کو یکساں، جبکہ باقی نمبر تھیوری امتحانات کے نمبروں کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ وفاق کی طرف سے جاری پالیسی کے بعد پنجاب کی جانب سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایت اور 2 واضح پلان شروع میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا، اور جو ریگولرلی مل رہا ہے، جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اب 2-3 جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے۔ ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے، اور 15 جولائی تک بند کیا۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے، تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے۔ تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو 29 بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، اور بین الصوبائی وزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑھا ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو 9ویں اور 11ویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، جو پچھلے سال پہ بھی لاگو ہوگا۔ جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ پروموشن ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم 3% اس میں نمبر ایڈ کریں گے، کیونکہ سٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ 12ویں کا اور 10ویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں، کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں۔ تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک ریئیکشن آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے مشاورت سے کیے ہیں اور سارے بورڈ جو ہیں ان کے ساتھ کیے۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا، جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے 15 دنوں کے اندر وہ اسکول جو ہے اس کا اجرا کر دیا، جو 10 گھنٹے روز طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ، بچوں تک تعلیم کے جو سبق ہیں، اسباق ہیں، ان کو ہم پہنچائیں گے۔ اور تیسرا، یونیورسٹیز لیول پہ شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی، کہیں ہمیں
इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम आया, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उन सारे मराहल को तय करते यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर्स के ज़रिए और इस तरीके से तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं, और इस निज़ाम में रोज़ बेहतरी आई जा रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं इस काम में। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम जो कनेक्टिविटी है उसको उन सारे इलाकों में जहाँ पे अभी सही तरह वाईफाई या कंप्यूटर की ये जो कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे हम एक जामा मंसूबा बनाया है जहाँ पे हम मज़ीद कनेक्टिविटी को फैलाएंगे, ताकि बच्चे जो घर पे मौजूद हैं उनको दूर से तालीम हासिल करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये मुख्तसरन बहुत सारे इक़दामात जो हमने एजुकेशन में किए हैं आपकी हिदायत पे, वो मैंने अर्ज़ किए। बहुत शुक्रिया।